مباحات الاحرام، حالت احرام میں جائز امور۔ احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر جہاں بہت سی ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی جو احرام میں جائز نہیں، وہاں بہت سے جائز امور سے بھی بچنے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ناروا پابندیاں لگا لیتے ہیں، جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ جو دیا جائے لے لو، جہاں روکا جائے رک جاؤ، یہی تابعداری ہے، یہی اطاعت ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس والمسور ابن مخرمۃ رضی اللہ عنہم انہم اختلفا بالابواء فقال عبداللہ ابن عباس یغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فتأتأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلی اللہ علیہ وسلم یفعل رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور کہتے تھے کہ نہیں دھو سکتا۔ حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ ان سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو۔ پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا، یعنی پیچھے کے بال آگے کیے اور آگے کے پیچھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہا سکتے ہیں، سر بھی دھو سکتے ہیں، بالوں کو مل بھی سکتے ہیں۔ احرام میں جان بوجھ کر بال کاٹنا اور توڑنا تو منع ہے، لیکن اگر نہاتے ہوئے کچھ بال خود سے خود گر جائیں تو اس سے حرج نہیں۔ اور نہاتے وقت صرف احتیاط اس بات کی کہ کوئی خوشبودار شیمپو یا صابن استعمال نہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں حج کے دوران اور عمرے میں بھی ایسے صابن اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو باقی سارا کام تو صابن کا کرتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی، تو ضرورت کے وقت وہ خریدے جا سکتے ہیں، یا اگر یہاں کہیں اویلیبل ہو تو ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں۔ حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل اذا اشتکى عینیہ وہو محرم ضمدہما بالصبر رواہ مسلم۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوا کا لیپ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دوا کا نام ہے ایلوا۔ ہو سکتا ہے کوئی جڑی بوٹی ہو تو جڑی بوٹی کے اندر اپنی ایک خوشبو تو ہوتی ہے مگر وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی، اس طرح کی چیز تو استعمال کی جا سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کھانے کے وقت اگر آپ کوئی کھانا کھائیں
تو اس کھانے کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی. تو کھانے کی خوشبو سے منع نہیں کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کھانے سے خوشبو آ رہی ہو تو کھانا مت کھاؤ. آپ کون سا کھانا کھائیں گے جس میں سے کوئی خوشبو نہ آتی ہو؟ ویجیٹیبل کی اپنی خوشبو ہے، اسی طرح اگر کوئی ڈریسنگ ہے اس پر اس کی اپنی خوشبو ہے، مسالے کی، حتیٰ کہ اگر آپ صرف چاول ہی ابال لیں تو چاول کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوگی، تو آپ اس سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جانور ذبح کر کے خون بہا دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود کلیجی میں، ہڈی میں کچھ نہ کچھ خون کی آمیزش ہوتی، تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، کیونکہ وہ انسانی بس سے باہر ہے کہ اس خون کو بالکل نکال دیا جائے. تو ایسے ہی کھانوں کی یا دوا کی وہ خوشبو کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکتا. تو جو نیچرل چیز ہے، ایک چیز کا حصہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جو اپنے اندر بہت خوشبو رکھتی ہوں، آرٹیفیشل قسم کی، ان کی ممانعت ہے. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یکتحل المحرم بأی کحل اذا رمد ما لم یکتحل بطیب ومن غیر رمد ذکرہ فی فقہ السنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے، خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، بشرطے کہ سرما میں خوشبو نہ ہو. کون سی خوشبو عموماً ڈالی جاتی؟ گلاب کے عرق میں لوگ سرما کو پیستے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات سرما کے اندر بھی خوشبو ہوتی. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرانا جائز ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جونک ہوتی ہے نا، جونک، لیچ، تو یہ گندا خون پیتی. تو علاج کے طور پر جیسے اب انجیکشن لگتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں مختلف پوائنٹس پر جونکوں کو چپکا دیا جاتا تھا اور وہ جسم سے خون سک کر لیتی تھی، اور وہ پتہ چل جاتا تھا کہ جونک کے اندر اتنا خون آ چکا ہے. بچپن میں نے بھی ایک جگہ دیکھا تھا جونکے لگے ہوئے. اور اسی طرح اگر کوئی آرٹیفیشلی خون نکالتا ہے گندا یا صاف، جیسے بسا اوقات نشتر لگا کر، کٹ لگا کر خون نکالے جاتے ہیں، یہ علاج کے مختلف طریقے ہیں. اس طرح کے علاج میں کوئی حرج نہیں. یا اسی طرح اگر کوئی شخص گر گیا ہے، چوٹ آ گئی ہے، کوئی مائنر سرجری کی ضرورت ہے، ٹانکے لگوانا ہے، یہ تمام چیزیں ایک نیچرل زندگی کا حصہ ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوں. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ الدہن بزیت غیر مقطط وہو محرم، رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل لگایا جس میں خوشبو نہ تھی. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے. حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، بیلٹ یعنی اینک، گلاسز اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھانے اور پینے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا بھی جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان وینظر فی المراۃ ویتداوی بما یأکل الزیت والسمن وقال عطاء یتختم ویلبس الہمیان، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محرم ریحان یعنی پھول سونگھ سکتا ہے، کیونکہ پھول کی خوشبو ایک نیچرل خوشبو ہے. آئینہ دیکھ سکتا ہے، شیشہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم احرام کی حالت میں اپنے پہ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جو ان نیچرل ہے. اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلاً تیل اور گھی وغیرہ، ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے، پیٹی باندھ سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی
اپنے کارڈز لٹکاتے ہیں بسا اوقات کہ وہ کھو نہ جائیں. بیلٹ ہوتی ہے جس کے اندر ان کے پاسپورٹس اور پیسے وغیرہ ہوتے ہیں. بعض اوقات پرس ایسے ہوتے ہیں چھوٹے سے والیٹ وغیرہ وہ یہاں باندھے ہوئے ہوتے ہیں یا لٹکائے ہوتے ہیں. بعض لوگ گلاسز یا لینزز لگائے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں سے احرام میں کوئی خلل نہیں آتا. حالت احرام میں سر اور بدن کو کھجلانا جائز ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم یحل جسدہ قالت نعم فلیحققہ ولیشدد. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا ہاں بلکہ زور سے کھجلائے تاکہ ختم ہو جائے کام. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عورت کے فتوے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدت زیادہ ہے. حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے. ان ام الحسین رضی اللہ عنہا قالت حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. حضرت ام حسین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اسے مسلم نے روایت کیا، جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چھتری لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی کپڑا وغیرہ یا شیڈ ایسا ہو خیمے کا یا چھت کا تو اس سے احرام میں خلل نہیں آتا. محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی احرام پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کپڑا جو آپ نے لیا اب وہ سارا مہینہ وہی لیے رکھیں اور اسے اتارے نہیں چاہے میلا ہو جائے کہ یہ میرا احرام ہے. عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے. مثلاً اگر کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اب احرام کے وقت ضروری نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو اتار کر وہاں کہیں رکھ جائے اور واپسی پر ان کا صفایا پائے. حدیث ہے وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُبَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے، گلابی اس کو ورد سے کہا جا رہا ہے، اس کو پھولدار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پنک کلر بھی کہہ سکتے ہیں، اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے. ویسے تو وہ آتا ہے نا کہ من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے لیکن ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزلنا فجلست عائشة رضی اللہ عنہا الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وكانت زمالة ابی بکر وزمالة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدة مع غلام لأبی بکر فجلس ابو بکر ينتظر ان يطلع علیہ فطلع وليس معه بعیره قال أين بعیرك قال أدللته البارحة قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فاتفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. رواہ ابو داود. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اتر گئے سواریوں سے ریسٹ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ حضرت ابوبکر عرش کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا، اور غلام کو مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کا جو مسکرانا ہے یہ کیا تھا؟ رخصت تھی۔ یعنی آپس کا لڑائی جھگڑا اور چیز ہے، لیکن سبق سکھانا اور چیز ہے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، متاعن فائدہ اٹھانا، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے کے لیے۔ یعنی اگر کسی نے مچھلیاں پکڑی ہیں تو وہ قافلے کو بیچ بھی سکتا ہے۔ وحرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار تم پہ حرام کیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس رب سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا اور دیگر درندے مثلا شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں مارنا جائز ہے۔ سمندر کا شکار تو حلال ہے لیکن خشکی کا حرام ہے۔ تو اب یہاں پر ایگزمپشن بتائی گئی کہ کیا چیزیں مارنا جائز ہے خشکی پر بھی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقع والفأرۃ والکلب العقور والحدیہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے، سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اذیت دینے والے جانور ہیں، بسا اوقات حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کہیں خیمے لگے ہیں، اگر سانپ کو دیکھ لیا اور چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد آ کے کاٹ لے۔ چتکبرا کوا جو ہے، کوے ہی کی ایک قسم ہے، جنگلی کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر تھوڑا سا بھی اس کے بچوں یا انڈوں یا اس کے کسی ساتھی پر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آ جائے اور اس کو شک گزرے کہ کسی قافلے نے مارا تو وہ چھوڑتے نہیں، پوری فوج جمع ہو کے آ جاتی ہے اور سر نوچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک روز مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ ان کے گھر کے ساتھ ہمسایوں کا گھر تھا اور وہاں ایک کوا مر گیا۔ اب یہ کہ وہ روزانہ کوے وہاں اکٹھے ہو جاتے اور شور مچاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب کپڑے ڈالنے کے لیے چھت پہ گئی ایک دن تو ان کووں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور سر کے اوپر خوب آ کے ٹھونگے مارنے لگے۔ بمشکل جان بچا کے میں اندر گئی اور کافی دن تک ان کا وہاں پر ایک طرح سے یلغار رہا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ان میں سے کسی ایک کو کوئی شکار کر دے یا مار دے یا کچھ بھی ہو تو دنوں تک وہاں آپ کووں کا شور سنیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کو بھگانے کے لیے مارنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات آنکھ بچا کے چیزوں کو اس طرح اچک کر لے جاتی ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حالت احرام میں مچھر، مکھی، جوں، کاٹنے والی چیونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ ان عطاء ان رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال الق عنك ما ليس منك، ذكره في فقه السنة۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا
کہ محرم پر اگر پسو یا چیونٹی چلنے لگے یعنی کھٹمل وغیرہ کیا حکم؟ انہوں نے کہا جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک، یعنی جو تمہارے جسم کا حصہ نہیں اس کو اپنے سے دور کر دو. یہ روایت فقہ سنہ میں ہے. اور اگر اتار پھینکو سے مطلب یہ ہے کہ اپنی اتار کے دوسرے پہ پھینک دو تو یہ معنی نہیں ہے. مراد اس سے یہ کہ اس کو مار ڈالو. بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکۃ ان يدعوه يدخل مکۃ حتى قاضاهم لا يدخل مکۃ سلاحا الا فی القراب رواہ البخاری. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. میان کیا ہوتی ہے تلوار کی؟ مثال کے طور پر یہ خول ہے اور یہ قلم ہے، تو جس طرح قلم کو نقصان، یعنی اگر ہم قلم کو کھلا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا نب بھی ٹوٹ جائے گا اور کسی کو چپ بھی جائے گا، یہ سیاہی کسی کو اذیت دے گی. اس سے بچنے کے لیے اس کو کس میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے کور میں ڈال دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح تلوار ایک مفید چیز ہے اپنے وقت پر، لیکن اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بے وقت دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن سکتا. تو اس کو جس خول میں ڈالا جاتا ہے اس کو میان بولتے ہیں.